بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کلاس 10 کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم حدیث نمبر 16 سے 20 تک پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 16، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ترجمہ: روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تشریح: روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے کہ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ اس حدیث میں روزہ دار کی خوشیوں کا چونکہ ذکر کیا گیا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جو یقیناً ایسی خوشی ہوگی جو تمام خوشیوں پر غالب ہوگی۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عبادت خوشی خوشی ادا کر لیا کریں اور ان انعامات کے حصول کے لیے اس جسمانی مشقت کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ حدیث نمبر 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس حدیث کا موضوع حج کی فضیلت ہے۔ تشریح: حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ حج کے سلسلے میں مکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو و درگزر اور ایثار سے کام لیا جائے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری نہ کی جائے، نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو حج اس اہتمام سے کرے گا اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جہاں رش بھیڑ اور ازدحام ہوتا ہے وہاں نظم و ضبط کی پابندی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مناسک۔ مناسک ارکان حج کو کہا جاتا ہے۔ سو جو مکمل اور درست طریقے سے بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے حج کے مناسک ادا کرے گا تو ایسے حجاج کے لیے اجر و ثواب کے طور پر سابقہ گناہوں کی بخشش کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ حدیث نمبر 18، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ ترجمہ: جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ تشریح: بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جو بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اس پر اس کے لیے اجر ہے، اور جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ علم کی طلب، نماز کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد یا عبادت وغیرہ کے لیے اپنے قدم غبار آلود کرنا بھی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ بنیادی طور پر اس حدیث میں اللہ کی راہ میں محنت و مشقت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ محنت اگر دین کی تبلیغ کی ہو یا جہاد فی سبیل اللہ کی ہو تو ظاہر ہے یہ بہت پسندیدہ اور اونچا عمل ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کے راستے کے لیے تیار رہیں اور اس دوران آنے والی محنت مشقت کو خندہ پیشانی اور فراغ دلی سے برداشت کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ترجمہ: تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تشریح: ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے۔ حکمران اپنی رعایا کے حقوق کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دہ ہیں۔
حتیٰ کہ کسی دفتر کا ایک کارکن بھی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے اور اس سلسلے میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا لازم آتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیانت اور محنت سے ادا کریں۔ اس حدیث کا موضوع اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے، کیونکہ اسلامی شریعت نے تمام بندوں کو نگہبان اور رعایا میں تقسیم کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ان کے نگہبانوں سے ان کی رعایا کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے ہر فرد کو کسی نہ کسی معاملے کا نگہبان قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جس طرح حکمران اپنی رعیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اسی طرح تم میں سے ہر فرد اپنے متعلقہ معاملات کا ذمہ دار ہوگا اور اس سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ چنانچہ ہمیں اپنی جملہ ذمہ داریاں صحیح ادا کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ حدیث نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الناس من ینفع الناس۔ ترجمہ: لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تشریح: اس حدیث کا موضوع انسانیت کی خدمت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تعلیم کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی انسانی بہبود کے لیے ضروری ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، انہیں اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا بھی ان کے حقوق کی پاسداری اور انہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ درخت لگانے سے ماحول کی آلودگی کم کی جا سکتی ہے۔ درخت بارش کا سبب بنتے ہیں اور ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ ان سب پہلوؤں سے مخلوق خدا کی خدمت کرنا خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ ہے، اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے کہ جو شخص لوگوں کے لیے اچھائی سوچتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اچھائی کی سہولیات پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی خدمت خلق کی تاکید اس حدیث میں فرمائی گئی ہے کہ فرمایا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا رویہ اپنائیں اور اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم بہترین لوگ بن جائیں۔